کشش پیدا کر کردار میں زمانہ تیری آہٹ کے پیچھے آئے گا۔ میں ہوں MH نادر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل آسٹرو نیکسٹ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم اسٹرالوجی میں کچھ سٹارز کے بارے میں ڈسکس کرتے جا رہے ہیں، اور ہر سٹار کی الگ الگ سے ویڈیو بنائی ہے میں نے، اور آج جس سیارے کی باری ہے وہ اس کو کہتے ہیں مریخ، مارس۔ سیارہ مارس ایک سرخ سیارہ ہے، اس کی مٹی میں فولاد بھی پایا جاتا ہے۔ علم النجوم کے ماہر البیرونی نے آج سے 900 سال پہلے مریخ کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا، جو وہ آج کی سائنس میں ثابت ہو چکا ہے۔ سیارہ مریخ آگ، بارود، لوہا، جنگ، قتل و غارت کا سیارہ سمجھا جاتا ہے، اور آرمی اور فورسز بھی اسی کے انڈر آتی ہیں۔ اس کا موکل اسرائیل علیہ السلام کو سمجھا جاتا ہے۔ سیارہ مریخ کو بری موت سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، جو دردناک طریقے سے ہو۔ اس سیارے کو برج جتی میں شرف اور برج سرطان میں حبوط ہوتا ہے، برج اسد میں اوج اور برج دلو میں حزیز ہوتی ہے، اور برج حمل اور برج عقرب میں طاقتور ہوتا ہے۔ یعنی اس کے اپنے گھر جو ہیں برج حمل اور برج عقرب، اس کے اپنے گھر سمجھے جاتے ہیں۔ سیارہ مریخ اچھا اور برا دونوں سمجھا جاتا ہے، اچھا بھی سمجھا جاتا ہے اور برا بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ ذائچے کے مقام پر منحصر ہے کہ آپ کے ذائچے میں پیدائش کے وقت یہ کس مقام پر موجود تھا، اور دوسرے سٹار سے کیا کیا اینگل بنا ہوا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے۔ یہ ذائچے کے مقام پر منحصر ہے کہ کس پوزیشن میں تھا۔ قدیم یونانی نجوم میں سیارہ مریخ کو پوجا جاتا تھا اور اس کے نام کی قربانی بھی دی جاتی تھی۔ سیارہ مریخ جذباتی لحاظ سے غصے اور جلد بازی سے تعلق رکھتا ہے۔ جسمانی لحاظ سے دوران خون سے اس کا گہرا تعلق سمجھا جاتا ہے۔ نفسیاتی لحاظ سے سیارہ مریخ ہمت، حوصلے اور دلیری سے تعلق رکھتا ہے۔ جس کا سیارہ مریخ ہو، ایسے انسان میں تجسس کا مادہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ کسی آرمی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افسر کی کبھی ترقی نہیں ہو سکتی جس کے ذائچے میں سیارہ مریخ قوی حالت میں موجود نہ ہو۔ آتشی بروج میں سیارہ مریخ اثر انگیز ہوتا ہے، آبی بروج میں کم اثر رکھتا ہے۔ مالی لحاظ سے سیارہ مریخ روپے کے سلسلے میں بہتر ہوتا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سیارہ مریخ ذائچے میں جس گھر میں ہو، اسی گھر کی منصوبات کے حساب سے فکر لگی رہتی ہے، یا انسان اسی پر عمل کرتا ہے اور اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ سیارہ مریخ کا تعلق ہمارے عمل اور حقیقت کی دنیا سے ہے۔ ہماری عملی دنیا کا دار و مدار سیارہ مریخ پر ہوتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنے کی سوچ اسی سیارے پر ہے۔ اسٹرالوجی میں سیارہ مریخ کو عام طور پر منحوس سمجھا جاتا ہے، خاص کر ہندی اسٹرالوجی میں سیارہ مریخ کو منحوس کہا گیا ہے، مگر یہ سچ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ منحوس ہو۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیارہ مریخ کس گھر میں ہو تو اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔ سیارہ مریخ اگر کسی کے ذائچے میں پہلے گھر میں موجود ہو تو درد سر اور چہرے پر زخم، یعنی گردن سے اوپر جو ہے سر پہ، گردن پہ یا چہرے پہ کوئی چوٹ کا نشان ہوتا ہے، چوٹ لگتی ہے، ایکسیڈنٹ کا خطرہ رہتا ہے، پھوڑے، پھنسی اور طبیعت میں جلد بازی اور غصہ اور بلڈ پریشر کا عارضہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ پہلے گھر میں مریخ بے خوف اور دلیر بناتا ہے، اکثر اوقات جلد بازی سے نقصان بھی لاتا ہے، یعنی جلد بازی میں ایسے لوگ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ دوسرے گھر میں اگر مریخ ہو تو مالی اعتبار سے بہتر ہوتا ہے، مگر جو روپیہ حاصل ہوتا ہے وہ تیزی سے ہاتھ سے نکل بھی جاتا ہے۔ لین دین کے معاملے میں جھگڑے زیادہ ہوں گے۔ اکثر دوسرے گھر میں مریخ شرف میں ہو تو اپنے دور آنے میں کروڑ پتی بناتا ہے، یعنی سیارہ مریخ کا جب پیریڈ آئے گا تو اسی پیریڈ میں ایسا انسان کروڑ پتی بھی بن جاتا ہے۔ تیسرا گھر، ذائچے کے تیسرے گھر میں مریخ بری خبریں لاتا ہے،
عزیز و اقارب سے نہیں بنتی اور اپنے بہن بھائیوں سے بھی اختلاف رہتا ہے، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، مذہب اور روحانی معاملے میں رکاوٹ کا سامنا بھی رہتا ہے۔ نمبر 4، چوتھے گھر میں مریخ گرمی سے بیماری لاتا ہے، کسی عورت کی وجہ سے رسوائی اور بدنامی کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ جائیداد کے معاملے میں خاندان میں تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تیز رفتاری سے ہمیشہ گریز کرنا چاہیے ایسے انسان کو۔ مریخ حادثے کا سبب بھی بن سکتا ہے، والدہ کے ساتھ نہیں بنے گی، سواری بدلنے کا رجحان بھی چلتا رہتا ہے، یعنی گاڑی بدلتی رہتی ہے ایسے انسان کی۔ نمبر 5، سیارہ مریخ زیچے کے 5ویں گھر میں محبت کے معاملات میں حد سے زیادہ اشتیاق پیدا کرتا ہے، عاشق اور معشوق اخلاقی حدود پار کر جاتے ہیں، ایسا عشق بالآخر فساد کے بعد ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اولاد کی نافرمانی پہ بھی آتی ہے، یعنی اولاد نافرمان ہوتی ہے ایسے انسان کی، آگ سے نقصان کا خطرہ بھی رہتا ہے۔ اگر مریخ یہاں پہ الٹا چل رہا ہو تو انعامی سکیم سے روپیہ بھی لاتا ہے، پیسہ آتا ہے مطلب۔ نمبر 6، چھٹے گھر میں سیارہ مریخ پیسہ لاتا ہے اور کام میں تیزی لاتا ہے، پیسے کے بارے میں خوش خبریاں حاصل ہوتی ہیں، ظاہرانہ دشمنوں سے سخت نقصان کا خطرہ بھی رہتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی بیماری بھی ایسے انسان کو لگی رہتی ہے، کیونکہ چھٹا گھر ہیلتھ کا ہوتا ہے اور یہاں پہ اگر مریخ ہو تو کوئی نہ کوئی بیماری لگی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے ایسے انسان کو۔ چھٹا گھر جو بھی برج ہو اس کی منصوبات کے مطابق بیماری لاتا ہے، مثلاً اگر چھٹا گھر سنبلا ہے تو آنتوں کی بیماری کا خطرہ اور پیٹ کے مسائل کا شکار کرتا ہے۔ نمبر 7، شریک حیات سے سخت بحث اور جھگڑے اور شراکت ٹوٹ جانے کا خطرہ، اور بعض اوقات منگنی اور رشتہ بھی ختم کروا دیتا ہے، یعنی شادی کے ٹوٹنے کا خطرہ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ 7ویں گھر میں مریخ ہو تو پہلے گھر میں مریخ ہو، چوتھے گھر میں ہو یا 7ویں گھر میں ہو یا 10ویں گھر میں ہو تو ایسے انسان کو مینگلک کہا جاتا ہے، اور 7ویں گھر کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو یہاں شادی کے ٹوٹنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، چوروں سے نقصان کا خطرہ بھی رہتا ہے ایسے انسان کو جس کے زیچے میں 7ویں گھر میں مریخ موجود ہو۔ نمبر 8، 8ویں گھر میں مریخ اچانک کوئی صدمہ، الزام تراشی، لڑائی جھگڑے، وراثتی جھگڑے، ہتھیار سے زخم اور سخت قسم کی موت لاتا ہے، یعنی ایکسیڈنٹلی موت ہو سکتی ہے۔ دوسروں کی مالی ضمانت دینے سے بربادی بھی لاتا ہے، یعنی ایسے انسان کو دوسروں کی ضمانت بالکل نہیں دینی چاہیے۔ نمبر 9، زیچے کے خانہ نمبر 9 میں سیارہ مریخ سفری معاملات میں بہتر ثابت ہوتا ہے، کسی دوست کی وجہ سے سفر ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کا کوئی دوست کسی دوسرے ملک میں ہے تو وہ آپ کو بلا سکتا ہے، برے خواب آ سکتے ہیں، اچانک ناگہانی طور پر اخراجات کا سامنا بھی ایسے شخص کو رہتا ہے۔ نمبر 10، سیارہ مریخ خانہ نمبر 10 میں اچھا ثابت ہوتا ہے، اور اگر الٹا اور غروب نہ ہو تو بڑے لوگوں سے احترام اور عزت ملتی ہے، عہدہ اور رتبہ بڑھتا ہے، پیسہ ملتا ہے اور کام اور کاروبار میں بڑی ترقیاں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ خانہ نمبر 11، سیارہ مریخ امیدوں اور خواہشات کو تیزی سے پورا کرتا ہے، دوست سے دشمنی کا خطرہ بھی رہتا ہے، یعنی دوست آپ کے دشمن بن جاتے ہیں یا لڑائی جھگڑا رہتا ہے، یا ایسے شخص کو کہ دوست مستقل نہیں ہوتے، دوست بدل جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے کے بعد ختم ہو جاتی ہے دوستی۔ پیسے کے معاملے میں تیزی بھی لاتا ہے۔ نمبر 12، خانہ نمبر 12 میں سیارہ مریخ کی موجودگی کان اور آنکھوں کے کسی مرض کا خطرہ لا سکتی ہے، یعنی آنکھوں کی تکلیف اور کان میں تکلیف ہو سکتی ہے، کان کی کسی بیماری کا شکار ایسے لوگ ہو سکتے ہیں۔ دشمن کے کاری وار سے نقصان بھی ملتا ہے، کیونکہ یہ 12واں گھر انڈر گراؤنڈ دشمن کا ہوتا ہے، اور ایسے شخص کو دشمنوں سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ فوجداری مقدمے کا خطرہ رہتا ہے، ملازمت کے دوران کسی کے حسد سے نقصان بھی ملتا ہے، قرض اور لین دین کے معاملے میں سخت
रुकावट लाता है। आसमानी बिजली से नुकसान का खतरा भी रहता है। ऐसे इंसान को आसमानी बिजली से नुकसान का खतरा रहता है जिसके ज़ायचे में 12वें घर में सियारा मार्स मौजूद हो। सफरी मामलात में माल चोरी होने का खतरा भी रहता है, यानी 12वें घर में ये बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता। और अब मैं पाकिस्तान को भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान के ज़ायचे में पाकिस्तान जब पैदा हुआ था, पाकिस्तान जब बना था, तो पाकिस्तान के ज़ायचे में सियारा मार्स जो है वो पहले घर में मौजूद था। और ये अगर किसी मुल्क के ज़ायचे में अगर ये ऐसा अगर मरीख किसी मुल्क के पहले ज़ायचे में मौजूद हो पैदाइश के वक्त, तो ऐसी ये असल में पहला घर जो है कौम का भी समझा जाता है, यानी पूरी कौम, नेशन। तो एज ए नेशन जो है मैं कह सकता हूँ कि ये गैरत वाली कौम भी कहा जा सकता है पाकिस्तानियों को। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई छोटी सी कोई भी इशू हो जाए तो पूरी कौम इकट्ठी हो जाती है। ना पंजाबी देखते हैं, ना सिंधी देखते हैं, ना पठान देखते हैं, पूरी कौम इकट्ठे हो जाती है। और ये सियारा मरीख की वजह से, क्योंकि ये आर्मी का स्टार भी समझा जाता है और आर्मी के ज़ेर असर भी रहेगा, ये मुल्क हमेशा आर्मी के ज़ेर असर भी रहेगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ अटैच हो सकें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर किसी को पर्सनल ज़ायचा बनवाना हो तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकता है। जल्दी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।